السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد عثمان ہٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقات خیرات بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ہم حج پر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں سے کبیرہ صغیرہ گناہ دونوں ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے گناہوں میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم سے ہمارا اسلام پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم دین، مذہب اور اپنے اسلام سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر ایک ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کے دریائے کار کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ یہ ان کا فضل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے آج ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں گا، لیکن واقعہ سننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر ہلکا سا کلک کریں۔ ناظرین، امریکہ میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دفتر میں سارا دن کام کرتا تھا۔ اس دفتر کے اندر ایک لڑکی تھی، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور وہ دوستی بہت گہرے ہو گئی۔ اب لڑکی کو یہ لگا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس لڑکی کے لیے شادی کی آفر کی کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں۔ اس لڑکی نے اپنے والدین کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی۔ والدین نے اس لڑکے کے سامنے کنڈیشن رکھے۔ وہ لڑکا مسلمان تھا اور اس لڑکی کے پیرنٹس اور وہ لڑکی عیسائی تھے، کرسچن تھی، لہٰذا اس لڑکی کے پیرنٹس نے ان کے سامنے کنڈیشن رکھے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑنا ہے، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلق رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے اور آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ختم کرنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سارے شرائط قبول ہو تو آپ کو ہم لڑکی کا رشتہ دے سکتے ہیں۔ اس نوجوان پر خواہشات اور محبت اور پیار کا اتنا غلبہ باری رہا کہ اس نے یہ سارے شرائط اسی وقت تسلیم کر لے اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا اور جس کمیونٹی میں وہ رہتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا عیسائیت میں مکمل زندگی گزارنے لگا، لیکن وہ جس گھر میں رہتا تھا اس میں قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی آتا جاتا تھا اس قرآن پاک کے نسخے پر ان کی نظر پڑتی تھی اور وہ دل میں بڑا شرمندہ ہوتا تھا کہ میں تو مسلمان تھا پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ کتاب ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو بڑی غلطی کیا ہے۔ لیکن وہ اپنے شرائط کے باوجود پھر اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا ایک دن ایسا آیا کہ وہ لڑکا جب گھر میں آیا تو وہ کتاب قرآن پاک ان کو نظر نہیں آیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک کتاب پڑھا تھا، وہ اس کو آپ نے کہاں پہ رکھ دیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ کتاب میں آج گھر کی صفائی کر رہا تھا، وہ غیر ضروری چیزوں میں شامل تھا، میں نے اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا ہے۔ وہ مسلمان لڑکا بڑی جلدی کے ساتھ ڈسٹ بین کی طرف لپکا اور قرآن پاک کو باہر نکال لیا، قرآن کو صاف کیا اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ اس لڑکی نے اس عمل کو دیکھا تو اس لڑکی نے اس کو نوٹ کیا اور پھر اس کے جانے کے بعد اس کتاب کو کھول لیا۔ جب اس کتاب کو اس نے کھول لیا، وہ قرآن پاک کی کتاب ہے، اس لڑکی نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ تو عربی کے الفاظ ہے، لہٰذا میرا ہسبینڈ ابھی بھی اسلام کے ساتھ جڑا ہے۔ لہٰذا جب وہ گھر واپس آیا تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ قرآن، یہ کتاب تو مسلمانوں کا ہے، آپ نے ابھی تک اپنا مذہب نہیں چھوڑا، لہٰذا آپ ابھی یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس قرآن کو رکھنا ہے یا مجھے رکھنا ہے۔ وہ اس لڑکے نے سوچ لیا کہ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے اور عجیب فیصلہ ہے، ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف اسلام ہے، مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے دل کے اندر، انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے خواہشات کے مطابق فیصلے لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، اس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر میں آج اس کو چھوڑ دوں تو رب العالمین کے ساتھ میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور لڑکی کو طلاق دے دی
اور قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا۔ اگلی صبح نماز فجر میں جب وہ لڑکا آیا، وضو کیا مسجد میں، نماز کے لیے مسجد میں اندر داخل ہوئے، اس مسجد کے امام نے 4-5 سال بعد اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ نماز کے بعد اس نے لڑکے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ امام صاحب نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ بھائی، آپ کو بڑی مدت کے بعد مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ اس دوران مسلمانوں نے بہت کوشش کی تھی اس کو ڈھونڈنے کی، اس سے ملنے کی، لیکن وہ نہ ان سے ملتا تھا نہ اس کو مل رہا تھا، اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مرتد ہو گیا ہے یا بہت بڑا سودا کیا ہے، فاجر فاسق ہو گئے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ، اور سارا واقعہ سنایا، اور پھر میرا ذہن، میرا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ اب میں پکا مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بالکل بھی بسر نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا کہ 4-5 سال بعد وہ 4-5 سال کے لیے کرسچینٹی میں رہا۔ انہوں نے اپنے کمیونٹی کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے مذہب کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے فضل و کرم سے سنبھال لیا۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ہر روز کے حساب سے، جب ہم کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرتے ہیں، ہم حج صدقات نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، ہم دینداری نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا رزق پیر بھی نہیں روک لیتے۔ لہٰذا آج کے بعد ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پازیٹیولی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اس واقعے سے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ اپنے اس ویڈیو کو کسی نہ کسی ایک فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔